میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ایک اسپتال کے اندھیرے کمرے میں ہوگا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بستر پر لیٹی ہوئی وہ شکل، چہرے پر چادر، کوئی حرکت نہیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا میں نے اپنی پوری زندگی ایک لمحے کے فیصلے میں گنوا دی؟ کیا وہ شخص زندہ بھی ہے یا؟ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنے خاندان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مگر جب اس نے خود کے لیے ایک قدم اٹھانے کی کوشش کی تو پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی۔ یہ کہانی ہے سعدیہ کی، راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے غریب محلے کی۔ سعدیہ کی عمر 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ گھر میں 8 بہن بھائی تھے۔ والد بوڑھے ہو چکے تھے، ماں بھی کمزور۔ سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے ساری ذمہ داری سعدیہ پر تھی۔ گھر میں اکثر 3 دن بعد روٹی پکتی، وہی تھوڑی سی روٹی 3 دن تک بانٹ کر کھائی جاتی۔ زبان کو نیا ذائقہ بھول چکا تھا۔ بھائیوں میں سے کچھ دیہڑی دار مزدوری کرتے، کچھ ورکشاپ پر کام کرتے، مگر زیادہ تر پیسے نشے میں اڑا دیتے۔ 2 بہنیں تھیں، سعدیہ سب سے بڑی۔ وہ خود بھی شادی کی عمر سے گزر چکی تھی، مگر خاندان کی خاطر شادی نہیں کی۔ جو کچھ بھی کماتی گھر پر خرچ کر دیتی۔ وہ علی بخش اسپتال میں نرس کا کام کرتی تھی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی، مگر کم از کم گھر کے اخراجات میں لگ جاتی۔ ایک دن ڈیوٹی کے دوران وہ ویٹنگ ایریا میں اپنی سہیلی نرس کے ساتھ بیٹھی اپنی زندگی کی کہانیاں شیئر کر رہی تھی۔ سہیلی حیران ہو کر پوچھ رہی تھی، تم اتنی اچھی نوکری کرتی ہو، پھر بھی تمہارے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وقت ڈاکٹر صاحب وارڈ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سعدیہ کو بیٹھے دیکھا تو چیخ اٹھے، یہ کیا منظر ہے؟ بریک ختم ہو چکی ہے، تم ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہو۔ سعدیہ نے نرمی سے اٹھتے ہوئے کہا، سر صرف 1 منٹ کی بات تھی، آپ مجھے فون کر دیتے تو میں فوراً آ جاتی۔ ڈاکٹر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں بولے، تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ 2 کوڑی کے نرس، اپنی اوقات میں رہو۔ سعدیہ نے پہلے تو برداشت کیا، مگر جب ڈاکٹر صاحب نے لگاتار توہین آمیز باتیں کیں تو اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے سختی سے کہا، سر میں آپ کی غلام نہیں ہوں، میں یہاں نوکری کرتی ہوں، آپ مجھ پر اس طرح چیخ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر کے سر پر لگ گئی۔ وہ آگے بڑھا اور سعدیہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ سعدیہ کے لیے یہ لمحہ ناقابل برداشت تھا۔ قریب ہی گلدان پڑا تھا۔ غصے میں اس نے گلدان اٹھایا اور ڈاکٹر کے سر پر دے مارا۔ ڈاکٹر کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا، شور مچ گیا، لوگ جمع ہو گئے، سیکورٹی آ گئی۔ معاملہ ایم ایس کے دفتر تک پہنچا۔ ڈاکٹر نے ایم ایس سے کہا، سر یہ لڑکی پاگل ہے، میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، یہ خود ہی مجھ پر حملہ کر دیتی ہے۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا، سر CCTV چیک کریں، سب کچھ ریکارڈ ہے۔ ایم ایس نے ریکارڈنگ دیکھی۔ صاف نظر آیا کہ پہلے ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایم ایس نے فوراً ڈاکٹر کو نوکری سے نکال دیا۔ سعدیہ نے سوچا کہ شاید اس کی بات بھی سنی جائے گی، مگر ایم ایس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، تمہیں بھی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، اسپتال کی ساکھ خراب ہوئی ہے، اگر تم وقت پر آ جاتی تو ڈاکٹر تم پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ سعدیہ حیران رہ گئی، سر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے تو صرف دفاع کیا۔ ایم ایس نے کہا، قواعد و ضوابط تمہیں نہیں پتہ، تنخواہ بھی نہیں ملے گی۔ سیکورٹی نے سعدیہ کو زبردستی اسپتال سے باہر کر دیا۔ سعدیہ سڑک پر بے آسرا کھڑی تھی۔ بیگ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ وہ پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں پاؤں سوج گئے، دل ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ گھر پہنچتے پہنچتے لگ گیا۔ گھر پہنچ کر ایک اور صدمہ منتظر تھا۔ اس کے ایک بھائی کی بیوی سامان سمیت گھر چھوڑ کر جا رہی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیا تھا۔ سعدیہ نے پوچھا، بھابھی کیا ہوا، کیوں جا رہی ہو؟ بھابھی روتی ہوئی بولی، اس غریب خانے میں نہیں رہا جاتا، ایک ایک روٹی کے لیے ترس جاتی ہوں، میرے گھر میں تو ہم بھوکے نہیں سوتے تھے۔ جب سے تمہارے بھائی سے شادی کی ہے میری زندگی عذاب بن گئی ہے، میں مزید نہیں رہ سکتی۔ سعدیہ نے سمجھانا چاہا، مگر بھابھی نے صاف انکار کر دیا۔ بھائی نشے میں چور تھا، گھر والوں نے بہت روکا، مگر وہ چلی گئی، طلاق ہو گئی۔ گھر والے سعدیہ کو کوسنے لگے۔
رات کو جب سعدیہ نے بتایا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا تو گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی چیخا، جان بوجھ کر چھوڑی ہے تاکہ ہم سب کام کریں، تم چاہتی ہو کہ ہم کمائیں۔ سعدیہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، ماں کی گود میں سر رکھ کر بولی، اماں ڈاکٹر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، میں نے بس دفاع کیا، میری عزت کی کوئی قدر نہیں، میں اپنے بھائیوں کے لیے نوکری کرتی رہوں گی تو ان کا نشہ پورا ہوتا ہے، میری عزت کی کوئی اہمیت نہیں۔ بھائی نے تانا دیا، ڈرامہ بند کرو، جھوٹ مت بولو۔ اس رات سعدیہ نے فیصلہ کر لیا، اب بس میں کسی کے لیے کچھ نہیں کروں گی، جو میرے مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اس کے لیے میں خود کو برباد کیوں کروں۔ وہ کمرے میں لیٹی رہی، کھانا پینا چھوڑ دیا، ڈپریشن نے اسے گھیر لیا، راتیں جاگتے گزرتی، پورا دن گولیاں کھا کر سوتی رہتی تاکہ گھر والے اس سے بات نہ کریں۔ ایک ہفتے بعد جب وہ باہر نکلی تو دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن اب کام کر رہی ہے۔ سعدیہ کا دل پھٹ گیا، اس نے سوچا، میں نے اپنی پوری جوانی برباد کر دی، اب اس بچی کی زندگی بھی میں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے رشتہ داروں کو فون کیا، اپنے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، جہیز بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کیسے رشتہ ملے گا؟ سعدیہ مایوس ہو گئی۔ ایک رات اس نے خودکشی کا سوچا، اب جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا، نہ خاندان کے لیے نہ اپنے لیے۔ مگر اگلی دن اس کے فون پر ایک نمبر آیا، ایک آدمی نے کہا، ہم نے آپ کا اشتہار دیکھا ہے، ہمارے پاس آپ کے لیے رشتہ ہے، نکاح فوراً ہو جائے گا، کوئی جہیز نہیں، کوئی خرچہ نہیں، بس ایک شرط ہے کہ آپ معذور شخص کو سنبھال سکیں۔ سعدیہ حیران رہ گئی، معذور؟ آدمی نے کہا، تفصیلات موقع پر بتائی جائیں گی، اگر تیار ہو تو کل 1 بجے علی بخش ہسپتال میں آ جائیں۔ سعدیہ کا دل دھڑکا، مگر تنہائی، مایوسی اور گھر والوں کی بے رحمی نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے ہاں کر دی۔ اماں اور بھائیوں نے روکا، مارا پیٹا، دھمکی دی، اگر گھر سے باہر گئی تو ہمارا تم سے رشتہ ختم، کبھی واپس نہ آنا۔ سعدیہ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں لوٹوں گی، چاہے مر جاؤں۔ اگلے دن وہ صرف 500 روپے لے کر ہسپتال پہنچی۔ وارڈ نمبر پر پہنچی تو مولوی، 2 گواہ اور ایک آدمی موجود تھا۔ نکاح پڑھا گیا۔ سعدیہ نے قبول ہے کہا، مگر اس کا دل اور جسم کانپ رہے تھے۔ اس نے اپنے شوہر کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد اس آدمی نے کہا، آپ کا شوہر ہسپتال کے ایک کمرے میں انتظار کر رہا ہے، چلیں۔ سعدیہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے اس کے پیچھے چلی، دل میں دعائیں پڑھ رہی تھی، یا اللہ میری مدد کرنا۔ میں نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اندھیرا کمرہ، بستر پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا، چہرے پر چادر ڈالی ہوئی تھی، کوئی حرکت نہیں۔ سعدیہ کے پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ کیا وہ مر چکا ہے؟ ساتھ والا آدمی بولا، بھابی چادر ہٹا دو، وہ تم سے ناراض ہے۔ سعدیہ نے لرزتے ہاتھوں سے چادر ہٹائی۔ وہ شخص بوڑھا نہیں تھا، تقریباً 40 سال کا، خوبصورت چہرہ، مگر دونوں ٹانگیں معذور تھیں، پولیو کا شکار، آنکھوں میں غم اور کچھ غصہ تھا۔ اس نے سعدیہ کو دیکھا تو آہستہ سے بولا، تم واقعہ آ گئی؟ سعدیہ نے سر جھکایا۔ وہ شخص جس کا نام فہد تھا نے گہری سانس لی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم نہیں آؤ گی، میرے بھائی نے تمہیں 10 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سعدیہ چونک گئی۔ فہد نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، میرا بھائی مجھے شادی کروانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اکیلا ہوں، کوئی کام نہیں آتا، میں خود کاروبار کرتا ہوں، اچھی آمدنی ہے، مگر جسم ساتھ نہیں دیتا۔ سعدیہ نے پوچھا، تو پھر وہ 10 لاکھ روپے؟ فہد نے کہا، وہ تمہیں بعد میں مل جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تم مجھے قبول کر لو، ڈرو مت، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، تم آزاد ہو، بس میرا خیال رکھنا، میں تمہیں عزت دوں گا۔ اگلے چند دن سعدیہ نے فہد کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ فہد ایک اچھا، نرم دل انسان نکلا، پڑھا لکھا، سمجھدار۔ گھر راولپنڈی کے ایک پرسکون محلے میں تھا۔ سعدیہ اکثر پرانے زخم یاد کر کے روتی۔ فہد نے پوچھا تو سعدیہ نے ساری کہانی سنا دی۔ فہد نے خاموشی سے سنا، پھر کہا، تم نے بہت برداشت کیا سعدیہ، اب آرام کرو، یہ تمہاری نئی زندگی ہے۔ 1 مہینے بعد فہد نے سعدیہ کو حیران کر دیا۔ اس نے سعدیہ کے گھر والوں کو بلایا، اماں اور بھائی آئے۔ فہد نے انہیں 10 لاکھ روپے دیے اور کہا، یہ تمہاری بہن کی محنت کا بدلہ ہے، اب تم خود محنت کرو اور گھر چلاؤ۔
سعدیہ اب میری ذمہ داری ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ اماں رو پڑیں۔ فہد نے سعدیہ سے کہا تم نے اپنے لیے جینا سیکھ لیا ہے، اب ہم دونوں مل کر ایک نئی بہتر زندگی شروع کر دیں گے۔ کئی مہینے بعد سعدیہ ایک پرائیویٹ کلینک میں نرس کا کام کر رہی تھی۔ فہد کا خیال رکھتی، گھر سنبھالتی۔ فہد اسے بہت پیار کرتا۔ سعدیہ نے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی، مگر اب شرط یہ کہ خود بھی محنت کریں۔ ایک رات سعدیہ فہد سے بولی مجھے لگتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر اللہ نے مجھے اس اندھیرے کمرے میں ایک ایسا شخص دیا جو میرے دل کی روشنی بن گیا۔ فہد مسکرایا اور بولا اور تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ دوستو، کبھی کبھی اللہ ہمیں اندھیروں میں ڈال کر ہی اصل روشنی دکھاتا ہے۔ صبر کرو، اپنی عزت کا دفاع کرو۔ جو لوگ تمہارے مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیتے ان کے لیے خود کو برباد مت کرو۔ اللہ ہمیشہ بہتر راستہ دکھاتا ہے۔ یہ تھی سعدیہ کی سچی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند آیا۔ اللہ سب کے حالات بہتر کرے، آمین۔